بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب زیادہ محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا، جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک اور حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکیں۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگے، میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت باندھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ایک خوبصورت اور سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار و عشق و رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسان عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر و سمیہ و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی تو وادی غیر ذی زرع کے سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنے شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی ذرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اسی لیے دی جاتی تھیں کہ لوگوں، تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگیں تو حلقہ اسلام میں لوگ زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنا جان، مال، اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی، تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر و سمیہ اور عمار رضی اللہ عنہم کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنو مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ عنہم کو تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں۔ اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل اٹھتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں، گھونسوں اور لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش آتا تھا کفار پوچھتے تھے بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیتناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی اور بے کسی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور زیادہ اذیتناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرط غضب میں سب و شتم کی بوچھاڑ کی اور ان کی شرمگاہ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئیں، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی۔ کروڑ سلام ہو اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی مٹا نہیں سکتا۔ جب یہ کربناک خبر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے تو اس اندوہناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اے اللہ، خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعہ کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے، اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے ورنہ تم ایمان چھوڑ دو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ظالموں، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو قیامت تک اکھاڑ نہیں سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کر مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کیں کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزہ پرزہ ہو جاتے۔
لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو نہ مٹا سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انفال، یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ زندہ رہے اور مدتوں سختیاں جھیلتے رہے۔ کبھی ان کو لوہے کی ذرہ پہنا کر سخت گرم دھوپ میں بٹھایا جاتا اور کبھی ان کے بدن کو آگ سے جلایا جاتا۔ جب ایذا رسانی کا مرحلہ گزر جاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے جلے ہوئے بدن پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے اس طرح دم کرتے: اے آگ، تو عمار کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی بن جا جس طرح ابراہیم کے لیے بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت تھی وہ تو تھی ہی، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر والہانہ عقیدت تھی کہ ان کی شان میں ذرا سی گستاخی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہہ دیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر بولے: چپ رہ بیہودہ بھونکنے والے، کیا تو محبوبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو پتھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غبار آلود سر کو دیکھا تو اپنے دست مبارک سے ان کے سر سے مٹی جھاڑی اور فرمایا: تجھ پر افسوس ہے سمیہ کے بیٹے، تجھ کو ایک باغی جماعت مار ڈالے گی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کئی سال بعد پوری ہوئی جب معرکہ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 94 سال تھی۔ سبحان اللہ! اس عمر میں بھی جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے جان لڑا دی۔